بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا کہ مکہ میں ہر طرف خشک سالی ہو گئی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت نبی پاک کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب لوگوں کو کوئی خاص کام کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک برتن میں کسی جانور کا خون بھرتے اور پھر مکہ کے معتبر سردار اس خون میں ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، چونکہ خشک سالی تھی تو وہ لوگ دعا کرنا چاہتے تھے۔ رواج کے مطابق ایک بڑے برتن میں کسی جانور کا خون ڈالا گیا اور پھر تمام سرداران مکہ نے اس برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی کہ ہمارے بچے، ہمارے جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، کھیت کھلیان سوکھ گئے ہیں، لہٰذا ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات سب مل کر کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا کریں گے اور کعبہ کی دیوار کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک بارش نہ آ جائے۔ اگر بارش نہ ہوئی تو ہم سب دھوپ، گرمی اور پیاس کی شدت سے مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ قسم کھانے کے بعد یہ طے ہوا کہ سب سردار آدھی رات کے بعد اکٹھے ہو کر کعبہ کی دیوار کو پکڑیں گے۔ قسم کھانے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ پھر آدھی رات کو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر ابو طالب بھی جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے دریافت کیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، تو ابو طالب نے جواب دیا، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہیں تو معلوم ہے کہ مکہ میں ہر طرف سوکھا پڑا ہے، لوگ اور جانور بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے ہم نے خون والے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ ہم سب کعبہ کی دیوار کو تھام کر اوپر والے سے بارش کی فریاد کریں گے۔ اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں پیارے بھتیجے، وہاں مکہ کے تمام سردار جمع ہوں گے، بچوں کا وہاں کوئی کام نہیں، اور اگر میں تمہیں ساتھ لے گیا تو وہ لوگ برا مانیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پیارے چچا جان، مجھے ساتھ لے جائیں، اگر انہوں نے اعتراض کیا تو میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اس لیے مان گئے اور آپ کی فرمائش کو ٹال نہ سکے اور ساتھ لے گئے۔ چنانچہ کل 32 سردار جنہوں نے خون والے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی اکٹھے ہو گئے۔ باقی اہل مکہ کو بھی قسم والی بات کا علم ہوا تو تمام لوگ جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں شامل تھے، خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ کعبہ کا میدان لوگوں سے بھر گیا اور سرداران کعبہ کی دیوار کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو گئے، اور جب انہوں نے ابو طالب کے ساتھ ایک بچے کو کھڑے دیکھا تو غصے میں آ کر بولے کہ اے ابو طالب، قسم تو ہم سرداروں نے کھائی ہے، اس بچے کا یہاں کیا کام ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو پیچھے جا کر بیٹھنے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً چلے گئے اور پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر سارے سردار کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر ہم آواز ہو کر بولے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ وہ ساری رات یہی دعا کرتے رہے، مگر بارش نہ ہوئی، حتیٰ کہ رات ختم ہو گئی، دن چڑھ آیا، سورج سر پر آ گیا، دھوپ کی تپش شدید ہو گئی، زمین تپ گئی اور کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر سردار دعا جاری رکھے ہوئے تھے۔ لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش اور بدحال ہونے لگے۔ اتنے میں پیچھے سے آ کر کسی نے ابو طالب کا کپڑا کھینچا، مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً بولے کہ چچا جان، مجھے بھی آنے دیں، جب میں دعا مانگوں گا تو اوپر والا پانی ضرور برسائے گا۔ تو ابو طالب ناراض ہو کر بولے کہ ہم 32 سردار رات سے دعا مانگ رہے ہیں، مگر اب تک بارش نہیں ہوئی ہے، تو تم صرف 9 سال کے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم دعا کرو تو بارش ہو جائے؟ لہٰذا جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سرداروں نے دوبارہ دعا شروع کر دی، مگر بارش کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے کپڑے کو پکڑ کر کھینچا تو چچا پھر ناراض ہوئے اور کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ چچا، میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ اپنی چادر سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا کی آنکھیں بھر آئیں اور جلدی سے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ نے دوبارہ وہی بات کی کہ میں دعا کروں گا تو بارش آ جائے گی۔ جب سرداروں نے یہ بات سنی تو ایک سردار نے کہا، اسے آنے دو، شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے، شاید اس کے کہنے پر بارش ہو جائے۔ آ جاؤ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔
کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ پیچھے چلے جاؤ، اگر میں یعنی محمد پیچھے چلا گیا تو پھر کبھی بارش نہیں ہوگی۔ یہ سن کر جو لوگ پیچھے ہٹ چکے تھے وہ فوراً بولے کہ آ جاؤ، کیونکہ ہم تو تھک چکے مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے مر جائیں، اس کی بات مان لو۔ چنانچہ تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 9 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اب محمد کیسے دعا کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ذرا سا چہرہ مبارک اور اوپر اٹھایا تو فوراً بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہی ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ لوگ خوشی کے مارے یا محمد کے نعرے لگانے لگے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں فوراً بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔